کا بھی حکم ہے، پروردگار نے روزے کا بھی حکم دیا، پروردگار نے حج کا بھی حکم دیا، پروردگار نے زکات کا بھی حکم دیا. یعنی کئی آیتیں ہیں قرآن میں ایسی کہ جہاں پر پروردگار حکم دے رہا ہے. حکم دینے والے کو کہتے ہیں حاکم، حکم دے رہا ہے. مگر دیکھیے یہ آیت صلوات جو ہے یہاں پر پروردگار عالم صرف حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا تھا، میں درود بھیجتا ہوں، میں درود بھیجتا رہوں گا. اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا تم بھی درود بھیجو. یعنی یہ جو آیت ہے یہاں پر پروردگار عالم کی حیثیت صرف حاکم کی نہیں ہے، عامل کی بھی ہے. پر اللہ کی حیثیت صرف حاکم کی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی حیثیت ایک عامل کی بھی ہے. حاکم کہتے ہیں حکم دینے والے کو، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو. یہاں پر اللہ کی حیثیت عامل جیسی ہے. یعنی آل محمد پر درود وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی شریک ہو جاتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. وہ کسی میں شریک نہیں ہوتا، وہ محمد والے محمد کے درود میں شریک ہے اور اس انداز میں شریک ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صرف میں بھی نہیں ملائکہ بھی شریک ہے. تو دیکھیے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ جو مبشر و بشیر کا اقرار کرتے ہیں، جو منکر و نکیر کا اقرار کرتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ تم بھی درود پڑھو، تم بھی صلوات بھیجو. تو دیکھیے کوئی صلوات بھیجے یا نہ بھیجے اس سے عظمت محمد والے محمد پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وہ کسی کے درود پڑھنے کے محتاج ہے ہی نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے درود پڑھنے کے، بلکہ اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت کرنا چاہتے ہو تو پڑھو ان پر درود. اللہم صلی علی محمد. ایمان ہی کا فائدہ ہے، درود پڑھنے سے کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی تو فائدہ ہے. بس اتنی صلواتیں آپ پڑھتے ہیں، اتنے درود آپ بھیجتے ہیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ جتنی بھی صلوات ہے، جتنی بھی صلوات ہے، روایت میں ملا ہے، حدیث میں ملا ہے کہ جو صلوات آپ بھیجتے ہیں اسے پیغمبر اسلام سنبھال کے رکھتے ہیں، جمع کیا کرتے ہیں. یہ کب کام آتی ہے صلوات؟ صلوات اس وقت کام آتی ہے جب حشر کے میدان میں جب مومن کے اعمال تلے جاتے ہیں، تو ترازو کے پلڑے میں جب اعمال تلے جاتے ہیں تو پھر سرکار یہ کہتے ہیں کہ اگر مومن کا پلہ اعمال سے ہلکا ہو جائے تو میں اس میں درود رکھ دیتا ہوں. اگر مومن کا پلہ اعمال کا ہلکا ہو جاتا ہے تو میں اس میں درود رکھ دیتا ہوں اور پھر پلہ بھاری ہو جاتا ہے. یہ عظمت ہے. دیکھیے آیت میں ذکر ہے ان پر درود پڑھو اور پھر حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان پر درود پڑھو. کیا ہے محمد والے محمد کو درود؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے کتنی اس کی فضیلتیں ہیں؟ ایک یہودی آیا سرکار، ایک یہودی آیا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ایک یہودی آ کر میرے مولا سے سوال کرنے لگا یا علی آپ کے نبی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہے وہ سب سے افضل ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے. تو مولا نے کہا بے شک نبی آخر سب سے افضل ہے. کہا یہ آپ کی عقیدت ہے، حقیقت نہیں ہے. کہا کیا عقیدت کیا حقیقت؟ کس سبب کی بنا پر یہ بات کر رہا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ دیکھیے اللہ نے سرکار حتمی مرتبہ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہیں جو فضیلتیں دی ہے وہ پیغمبر اسلام نبی آخر کو نہیں دی ہے. کہا تو کس فضیلت کی بات کر رہا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ نے آدم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے.
अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करे, मगर नबी आखिर के लिए फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया कि वो नबी को सजदा करे। तो देखिए कौन अफजल हो गए, नबी अफजल या आदम अफजल? अब देखिए अली मुस्कुराए, अब देखिए अली की होठों पर मुस्कुराहट का खतीब आया और अली जुमले कहने लगे। अब अली जुमले कहने लगे, अली क्या जवाब देने लगे कि तू ये कहता है कि आदम अफजल है, अफजलुल मुरसलीन में आदम अफजल है, तू यही कहता है ना, तो दलील क्या बनाता है? दलील तो यही बनाता है ना कि फरिश्तों ने सजदा किया किसे? फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। तू सजदे आदम की फजीलत ये है कि फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा फजीलत है आदम की, तो दुरूद फजीलत है पैगंबर इस्लाम की, सलवात फजीलत है पैगंबर इस्लाम की। तो वो ये कहने लगा कहाँ सलवात और कहाँ सजदा? तो अली ने कहा देख आदम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे, अल्लाह ने खुद सजदा नहीं किया, मगर सलवात के लिए कहा कि मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ, तुम भी भेजो। सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। तुम भी भेजो, फरिश्ते भी भेजते, मैं खुद भेजता हूँ। यानी सलवात में मैं भी शरीक हूँ, वहाँ पर अल्लाह शरीक नहीं था, यहाँ पर अल्लाह शरीक है। तो मौला कायनात खुद कह रहे हैं, खुद मौला के जुमले हैं कि सलवात अफजल है सजदे से, सलवात अफजल है सजदे से, सलवात अफजल है सजदे से, सलवात अफजल है सजदे से। अब समझ में आया कि जब हुसैन पुश्त रसूल पर आए तो रसूल ने सजदा क्यों तोड़ लिया। अब समझ में आया कि जब हुसैन पुश्त रसूल पर आए तो रसूल ने सजदा क्यों तोड़ दिया। अरे मरतबा सलवात पुश्त रसूल पर था। सजदे ज़मीन हरम पर हो गए, कहा है 4 दिनों में क़यामत है कि 1000 सजदे ज़मीन हरम पर हो, लेकिन हुजूर रूह है, इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। 1000 सजदे ज़मीन हरम पर हो, लेकिन हुजूर रूह है, इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सलवार का मर्तबा है। तो देखिए सलवार का मकाम है, तो जिन पर सलवार हो उनका क्या मकाम है? जिन पर सलवार हो उनका क्या मकाम है, उनका क्या मर्तबा है। एक आया शख्स आया, जेडे इमाम के पास आया, इमाम जाके साथे अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज। और आकर कहने लगा हजरत मैं गया था खाने काबा, और खाने काबा में जाने के बाद मैं दुआएं पढ़ना भूल गया, मैं दुआएं पढ़ना भूल गया। देखिए वो दौर बिल्कुल अलग था, वो दौर में मकासद-उल-जिनान नहीं थी, वज़ाइफ-उल-अब्रार नहीं थी, लोगों की हाफिज़ों में दुआएं हुआ करती थी। अब वो भूल गया, अब फिर आकर कहने लगा हजरत मैं दुआएं भूल गया। तो इमाम ने कहा ये बता तो फिर तुझे किया क्या? तो वो कहने लगा हजरत मैं सलवार भेजता रहा। इमाम मुस्कुराए और कहने लगे बता तूने क्या किया? उसने कहा कि मैंने सलवार के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इमाम ने कहा काबे ने तुझसे अच्छा आदमी देखा ही नहीं। काबे ने तुझसे अच्छा आदमी देखा ही नहीं। ये सलवार की फजीलत है। और देखिए भूल गया था, हर बीमारी का इलाज सलवार है, सलवार शिफा भी है। देखिए अरबी में भूल जाने को निसियान कहते हैं। एक शख्स आया इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम और आकर कहने लगा फर्जंद रसूल मुझे निसियान हो जाता है, मैं अक्सर याद की हुई चीजें भूल जाता हूँ, मेरे जहन में चीजें नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? तो इमाम ने कहा कि दिल पर एक परत आ जाती है जिसकी वजह से इंसान
याद शुदा चीजें भूल जाता है। तो कहा मौला इसका इलाज क्या है? हम पर तलवार भेजो, इसका इलाज है। हम पर दुरूद भेजो, इस याद का इलाज है। हम पर दुरूद यादें आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने से इस याद की यानी भूल गई जो चीजें याद आ जाती है, जहनी ताकत इंसान को आ जाती है सलवार पढ़ने से। भाई अजीब लोग है, अजीब लोग है। देखिए जिन पर सलवार पढ़ी जाती है, जिन पर सलवार पढ़ी जाती है, सलवार पढ़ने से निस्यान दूर हो जाता है। अजीब लोग है जिन पर सलवार है उन्हीं पर इल्जाम का इल्जाम लगाते हैं, और उन्हीं पर विज्ञान का इल्जाम लगाते हैं कि नबी अपने जहन में नहीं रहता, जरा की बीमारी की वजह से नबी अपने जहन में नहीं रहता, नबी के तमाम खलल वाक़ हो जाता है। और फिर कहने वाला ये कहता है कि मुझे नबी पर शक होता है, इतना शक होता है, इतना शक होता है कि आज तक मुझे इतना शक हुआ ही नहीं। अजीब बात है जब अल्लाह ने कहा है कि बगैर वही के मेरा नबी कलाम ही नहीं करता। अरे देखिए नस्लों में कड़वाहट, नस्लों में कड़वाहट, कोई इलाज नहीं था। कड़वाहट मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, कड़वाहट, नस्लों में कड़वाहट। कड़वाहट एक ऐसी चीज है इंसान को नफरत फितरत है इंसान, कड़वाहट इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है कुरान में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को जायका चखना है मौत। क्या है मौत की? क्या है? जायका है, जायका है, नफ्स को मौत का जायका चखना है, जायका चखना है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मिसाल में कर रहा हूँ, कितने सारे सामने बैठे हुए हैं जिनसे से आप खुश हो रहे हैं, आपके चेहरों को मैं देख रहा हूँ, ये मिठास है। अगर खुदा न खास्ता कोई मुझ पर आग वगैरह हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, तो इसमें कड़वा है। एक और मिसाल खोल कर और बात इसलिए देता हूँ, हैदराबाद में एक गली मशहूर है कड़वे साहब की गली, है ना? आपके जहन में कड़वे साहब की गली और क्यों है? कहा इस जमाने में वहां पर उस मकाम पर एक महान आदमी रहा करते थे, हमेशा गुस्से में रहा करते थे, तो लोगों ने नाम ही रख दिया कड़वे साहब की गली। तो यानी पता चला कि जबान के जायके का नाम मिठास और कड़वाहट नहीं है। हर वो चीज जिससे इंसान खुश हो उसे मिठास कहते हैं, और हर वो चीज जिससे इंसान नफरत करे उसे कड़वाहट कहते हैं। तवज्जो है आपकी मेरे साथ है? हर वो चीज जिससे इंसान खुश हो उसे मिठास कहते हैं, और जिससे इंसान नफरत करे चिड़े उसे कहते हैं कड़वाहट। अल्लाह कह रहा है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने रख दिया लफ्ज़ जायका कुरान में। अब काम हमारा है कि तहकीक कर पहुंच जाए कि अल्लाह कहना क्या चाहता है। आइए छिटे इमाम के दर पर सर झुकाते हैं, तो इमाम ने खुद ये कह दिया कि जब मोमिन मरता है तो सामने मौलाए कायनात आते हैं, जब सामने मौलाए कायनात आते हैं, जब मोमिन मरता है तो मौत शहर से ज्यादा शीरी हो जाती है, और जब मुनाफिक मरता है तो सामने मौला होते हैं, मुनाफिक चेहरे अली को देखता है तो मौत कड़वाहट में तब्दील हो जाती है। भाई जायका है, वही जायका मिठास में भी तब्दील हो रहा है, कड़वाहट में भी तब्दील हो रहा है। वही देख जायका है, मिठास में भी तब्दील हो रहा है, कड़वाहट में भी तब्दील हो रहा है। उसी तरह आले मोहम्मद पर दुरूद हर कड़वाहट को मिठास में तब्दील कर देती है। आले मोहम्मद पर दुरूद हर कड़वाहट को मिठास में तब्दील कर देती है। रिवायत में मिला है कि सरकार अपने मर्तबा मौलाए कायनात इमाम पे जा रहा है।
جیسے ہی پیغمبر اسلام مولا کائنات ایک مقام پہ جا رہے تھے، شہد کی مکھی آئی اور شہد کی مکھی آ کر دونوں کا طواف کرنے لگے، یعنی کعبے کا طواف کرنے لگے۔ رسول اللہ مسکرائے، مولا علی نے کہا علی جاننا چاہتے ہو شہد میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ اب دیکھیے عالم علم لدنی ہے، کل علم علی ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہونے کے لیے رسول اللہ نے سوال کر دیا اور ہمیں پتہ چلنے کے لیے علی نے کہہ دیا ہاں یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے شہد کی مکھی نے رسول اللہ کو مولا کائنات کو دعوت دی، یا رسول اللہ مولا کائنات شہد کی دعوت ہے تو قبول فرمائے۔ دونوں نے قبول کی اور جیسے ہی شہد سامنے تھا رسول اللہ نے سوال کیا، یہ بتا جب تو شگوفے سے پھول کا رس جو نکالتی ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی یہ کہنے لگی کہ جب ہم شگوفے سے رس نکالتے ہیں، پھولوں سے رس نکالتے ہیں، وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ سارا رس جمع کرنے کے بعد آل محمد پر، محمد والے محمد پر درود پڑھ کر ہم شہد پر دم کر دیتے ہیں، درود کی برکت سے شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ درود کی برکت سے شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ بھائی وہ جو کڑوا رس ہے آل محمد پر درود پڑھنے سے اتنا شیریں ہو جاتا ہے، اتنا شیریں ہو جاتا ہے کہ اس کی شیریں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے، یہ جو بیماری ہے، پتہ نہیں بیماری ہے یا فراڈ ہے یا دھوکہ ہے، آئی جو بھی ہو کثرت سے درود پڑھے سب ختم ہو جائے گا۔ کثرت سے درود پڑھے سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ذکر شفا ہے، یہ شفا دوا، یہ ذکر دوا ہے۔ بے شک بے شک ہر کسی کو شفائے درد ملتی ہے۔ بے شک حسینیت کے در پر آباد ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے اپنے اذہان سے اعمال کا نتیجہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عجب حکمت حدیث رسول ہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو خود حدیث رسول ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، یہاں آ جاؤ ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر معصوم نے کہا ہمارا ذکر شفا ہے۔ تو دیکھیں یہاں کوئی بیماری نہیں آ سکتی، یہاں کوئی بیماری ہرگز نہیں آ سکتی۔ ان کا ذکر دوا ہے، ان کا ذکر شفا ہے، ان کی محبت بھی تو سب کچھ ہے۔ اور پھر روزانہ کثرت سے درود پڑھے، کسی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے موت کیا جائے تو ان کی محبت میں موت کیسی ہے۔ شہزاد فاطمہ نے شب عاشور جب پوچھا سرکار سید الشہداء نے بیٹا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا آپ کی محبت میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ شہزادے نے بتا دیا اور حسین نے شہزادے کو سینے سے لگایا۔ اور بات شب عاشور کی حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، حسین پر گزرتے رہتے قیامت کے مسائل ہے شب عاشور کے۔ اسی درمیان ایک ایسی منزل آئی کہ کسی کی گفتگو کی آواز حسین کو سنائی تھی۔ حسین قریب گئے، جیسے ہی قریب گئے تو حسین نے کیا دیکھا کہ تین شہزادوں میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ شہزادہ فاطمہ، شہزادہ علی اکبر، مولا عباس آپس میں تینوں گفتگو کر رہے ہیں کہ عباس آگے بڑھ کر علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر کل جو سب سے پہلے جان نثار کرے وہ میں رہوں گا۔ علی اکبر نے جواب دیا چچا جان آپ کے دم سے بابا کی کمر میں دم ہے، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو دن بھر لاشوں پر لاشیں بہت ہو جائے گا۔
ارواح اللہ یہ سن کر علی اکبر نے جواب دیا، یہ سن کر عباس نے جواب دیا، بیٹا علی اکبر، جوان بیٹا باپ کا منہ نظر ہے، بیٹا اگر تم چلے جاؤ گے تو میرے آخر کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی۔ ارواح اللہ یہ سننا تھا، خاتم آگے بڑھ کر کہنے لگے، بھیا علی اکبر چچا، کل جو سب سے پہلے جان نثار کرے وہ میں رہوں گا، کیونکہ میرے جانے سے نہ آنکھوں کی بصارت جائے گی نہ کمر کا دم ٹوٹے گا۔ یہ سننا تھا، حسین طلب کا خیمے میں آئے، خاتم کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے، بیٹا خاتم خبردار، ایسا نہیں کہنا تمہارے جانے سے حسین کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنا علی اکبر اور عباس کے جانے سے ہوگی۔ حسین کو اسی لیے رہے تھے نا کہ کبھی خاتم کے ٹکڑے جما کرے تو کبھی عباس کے شانے اٹھائے تو کبھی علی اکبر کے لاشے پر اس طرح پہنچے کہ علی اکبر بیٹا علی اکبر جوان کو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے۔ عباس کے مرضی نے حسین کی کمری توڑ ڈالی، علی اکبر کی صدائی حسین کی آنکھوں سے اتار چلی گئی۔ اب حسین کا عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ اپنی کمر پر ہے اور ایک ہاتھ سے ہوا میں کچھ کھوجتے جاتے اور کہتے جاتے، بیٹا علی اکبر نے اڑا دو، ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ دشمن ہنستے جاتے، حسین کہتے جاتے، بتاؤ میرا نظر کہاں ہے؟ خدا کسی بات کو یہ منظر کا دکھاؤ جو حسین نے دیکھا کہ بازو برابر کا بیٹا زمین کو ترتیب نہ بنا ہوا اپنی اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بازو برابر کا بیٹا زمین پر پڑا۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے قریب آئے، سارے پر اپنا روپانہ رکھا، کہنے لگے، میرے لائے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ بڑے بدلا اس جانب سے اس جانب آئے، کہنے لگے، بیٹا علی اکبر کئی باپ کا رہا ہے، جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ مگر محسوس کیا باپ نے کہ بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ سانس رک کے چل رہی ہے، دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے سینے پر رکھے ہیں، اپنے باپ سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں۔ خدا کسی بات کو یہ منظر نہ دکھائے جو مخلوق میں گڑبڑا کے جہاں میں دیکھا۔ حسین نے تفسیریں سے ہاتھ ہٹائے، ایک علی نظر آئے، حضرت سے اپنے ہاتھوں پڑی، ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل کو دکھاؤ تو وقت دیر نہیں کرتے تھے، آخر پر پٹی باندھی تھی، ابراہیم کے کام آئی، یہ منظر دینا نہیں نا۔ حسین نے ابھی کو تھاما، نظر کر اٹھ گیا، ابراہیم کو بیٹھے کر خورت کا مولا، حسین کو بنا رہے تھے، اس طرح علی اکبر کو اٹھایا ہوگا، کیونکہ عباس کے بندے حسین کی کمر ہی توڑ ڈالی۔ ایک ہاتھ حسین نے اپنی کمر کے پیچھے رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے رکھا، سینے سے سینہ کھانے سے کھانا ملایا، لائی کر کے عمر کو اٹھا لیتے تھے، اس کی آدھی کو گھبرا کے لے جاتے تھے، دیکھے کہ پیجامہ نہیں آیا۔ اسی درمیان جب پہلے پہنچے علی اکبر نے لڑائی دی، جیسے ہی لڑائی دے رہا تھا حسین بے چین ہو گئے، کہا میرے لال کیا جلد بڑھ گیا؟ کہا نہیں بابا، بابا شاید آخر مسکرا رہی ہوں، بابا مجھے زمین پر رکھ کر آپ پڑے چاہیے، کیا میرے لال؟ کہا بابا میں نے سنا ہے کہ جہاں کافر بڑی مشکل سے نکلتا ہے، آپ کیسے دیکھو گے بابا؟ بابا آپ کیسے دیکھو گے؟ اللہ میرا کیا حسین علی اکبر کو زمین پر رکھ کر پڑھتے نہیں
رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے شاہد رشید سید مظفر رضوی ماشاء اللہ سے کتابیں کلام حاصل کر چکے ہیں۔ اس بات کی ضرورت نہیں رہی، ہمیشہ میری ان کی قدر بزرگاں سے کرتا رہا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ بھی صبر کر کچھ پڑھیں، روایت قدیم ہے جس قرآن کافی پڑھتے تھے، بہرحال بہت خوشی حاصل ہوئی کہ سید بخش بظاہر آپ کی سماعت تک جاتے سارے رہے، اکبر رضی کو دیکھے مسائل کی آپ کی سماعت فرمائے، خدا عالم ان کی زبان میں اور اثر و تاثیر عطا فرمائے، ان کے علم اور حلم میں اور اضافہ فرمائے، ان کے والدین کا سایہ ان کے سنوں پر سلامت رہے۔ مہاراج عزیزان گرامی، سب سے بڑا داغ جو حسین نبی کو ملا ہے یہ کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا انسان کی زندگی کے خوشی کے لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا جب اولاد پروان چڑھتی ہے تو خوشی کا کوئی انتہائی خوشی تو اولاد غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا ضعیف ماں باپ کے سامنے جوان اولاد گزر جائے تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ اب آپ سوچیے علی اکبر کے جانے سے حسین کے دل پر کتنا بڑا داغ تھا۔ حسین کی روز عاشور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی عزادارو، امام فرماتے ہیں جب کبھی خیمے میں جانا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے کہتے مولا پیاس مارے ڈالتی ہے، تو امام فرماتے مارے شرم کے میں باہر چلا آتا، بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی، لیکن وہی حسین نوحہ پر رہے یہ گلا تم سے نہیں پانی دیا یا نہ دیا ہے کسی نے مجھے پرسا نہ دیا، پرسا دینا کیسا ہوگا؟ باپ کو پوترے کھانے کے لیے عزیزان گرامی گریا کرنا حسین کو پرسا دینا علی اکبر کا، پر یہ جواب بیٹے کا ضعیف باپ کو پرسا دینا ہے۔ اور چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا نا، رونے کا امام نے سلیقہ بتایا، اور امام وہ ہوتا ہے عزیزان گرامی جو پہلے خود عمل کرتا ہے، بعد میں کسی کو اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی نصیحت کرتا ہے۔ اگر امام عمل نہ کرے تو زبان سے وہ بات نہیں کرتے، تفسیر نہیں درست کی جائے۔ ایک مجلس ہو رہی تھی، امام گریا فرما رہے ہیں، منبر پر ذاکر ہے، پہلو میں ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں، امام روتے روتے ایک مرتبہ رک گئے اور ابو بصیر سے مخاطب ہو کے کہا ابو بصیر تم میرے جب کے دم میں نہیں ہو گے؟ ابو بصیر نے رومال بتایا مولا یہ رومال روتے روتے بھیگ گیا ہے۔ امام نے کہا ایسے نہیں رویا جاتا، کہ مولا پھر کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کے لانے نہیں بابا روتے ہیں، رونے والا جوان بیٹا گزر گیا، حسین کے دل پر کیا گزری، یہ تو بعد میں اس وقت پتا چلا کہ حسین زخموں سے چور تھے، کسی کی تلوار کسی کا نیزہ کسی کا بھالا لگ رہا تھا، ایسے عالم کے ماتھے پر ریت کی لگا، حسین نے دونوں ہاتھ لگا کے گلے میں ڈال دیے،
نبی علیہ کسی نے آگے بڑھ کے سنا تو حسین کہہ رہے تھے اے سنجنا مجھے وہاں تک لے کے چل کیا میرا کڑیل جوان بیٹا آرام کر رہا ہے اللہ کے وقت تک لیے پڑھا حسین سے بلایا نہیں گیا لیکن پھر بھی زمین پر نہیں آتے کسی کے کانوں میں آواز ٹکرائی حسین کہہ رہے تھے اماں آ جائیے وعدے کا وقت آ گیا فاطمہ حسین کے پاس آنے سے پہلے خیموں کے پیچھے جا کے کمان دی وطنی سول سکا تنے چاک چاک زینب نکل حسین طرفدار بار بار ادھر سے زینب چلی ادھر فاطمہ نے آگے کہا میرے لوگ کیا تو نے اثر نظر نہیں بتایا حسین کہہ رہے تھے اماں میں کہتا رہا نبنا رسول اللہ انبنا لیے در مرتبہ انبنا واجب در بینا پہلا جملہ حسین نے کہا اماں میں ہوں میرا کریل جوان بیٹا تھی میری آلگا لگا کے نظام آیا فاطمہ رہی تھی نبی نے کہا یادی فاطمہ کو جاؤ علی آگے بڑھے ایک مرتبہ فاطمہ کو ہٹانا تھا وہ ظلم شدید ہو گیا زمین کو دلنا آفتاب کو گرل لگا آواز آئی اللہ تجھے حسین بکر والا اور کل بھی شام
Husaina